اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 11واں سپارہ یتازرون علیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، یعنی غزوہ تبوک سے جب واپس پلٹ کر جائیں گے آپ تو وہ بہانے کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، فرمائیے بہانے مت بناؤ، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر، آگاہ کر دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر، یعنی منافقین کی خبروں پر۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف تاکہ تم معاف کر دو انہیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو منہ پھیر لو ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، سو یاد رکھو اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، عرابی زیادہ سخت ہیں، یعنی جو دیہاتی ہوتے ہیں گاؤں والے، عرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، اور بعض بدو یعنی عرابی دیہاتی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، یعنی جرمانہ ہے، اور منتظر ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے، یعنی منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آ جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردشیں آنے والی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور روز قیامت پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں تو اس خرچ کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں وہ ان کے لیے باعث سے قرب ہے۔ سایدخلہم اللہ فی رحمتی، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے، یعنی اچھی طرح پیروی کی، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، یعنی ہمیشہ تک۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں سے کچھ منافق ہیں۔
ومن اہل المدینتی مردو علی النفاق، اور کچھ مدینے کے رہنے والے پکے ہو گئے ہیں نفاق میں، یعنی دیہاتوں کے آس پاس بھی منافق ہیں اور مدینے کے رہنے والے بھی کچھ جو ہیں وہ منافق ہیں اور وہ پکے ہیں اپنے نفاق میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق کتنے تھے تو اب کتنے ہوں گے؟ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا جلا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل، یعنی کچھ درمیانے لوگ ہیں جو اچھے اور برے عمل کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرکم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب وصول کیجیے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں، اس ذریعے سے نیز دعا مانگیے ان کے لیے، یعنی دعا مانگنے کے ذریعے سے ان کے لیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا 1000 تسکین کا باعث ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور فرمائیے عمل کرتے رہو، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومن۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا، پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک، چاہے وہ عذاب دے انہیں اور چاہے توبہ قبول فرما لے ان کی۔ یہ 3 صحابی تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، کہ نہ تو ان کے حق میں ابھی عذاب کا حکم ہوا ہے اور نہ ہی ابھی ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ لوگ ابھی روکے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا حکم دے، خواہ وہ ان کو تبوک سے پیچھے رہ جانے پر عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور اسے کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، یعنی مسجد ضرار بنائی تھی تاکہ کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، کہ تاکہ وہ فرقے میں ہو جائیں، اور جو ہے اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو یہ مسجد بنا کے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی۔ لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، یعنی مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں
صاف ستھرا رہنے کو. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے، یعنی صاف ستھرا اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنے کے لیے لوگ کوشاں ہیں. آفمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گر پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ حق کی راہ نہیں چلاتا ظالم قوم کو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. ہمیشہ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائے ان کے دلوں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس عوض کے ان کے لیے جنت ہے. یعنی جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے، اے ایمان والو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے اللہ کی اور عبادت کرنے والے اور حمد و ثنا کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. راکعون، رکوع کرنے والے. ساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں کی. فبشر المؤمنین، اے میرے رسول خوشخبری سنا دیجئے ان کامل مومنوں کو، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدودوں کی نگہبانی کرتی ہیں، تو انہیں خوشخبری سنا دیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم. درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ دوزخی ہیں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کی وہ یہ تھی کہ مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا، یعنی وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے استغفار کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور جب ظاہر ہو گئیں آپ پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو آپ بیزار ہو گئے اس سے. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے.
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری بادشاہی آسمان و زمین کی، یوں ہی وہ یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جو اس سے پہلے ہوا کہ 3 صحابی کرام، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، یعنی ان تینوں پر تنگ ہو گئی تھی زمین، کیونکہ بات چیت بھی سب چھوڑ دی گئی تھی۔ اچھا، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر اسی کی ذات، یعنی اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مکان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، نہیں مناسب تھا مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں کہ پیچھے بیٹھے رہتے اللہ کے اور رسول پاک سے، اللہ کے رسول پاک سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے ہے، اور نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، نہ کوئی تکلیف اور نہ بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے ان تمام تکلیفوں کے عوض نیک عمل، یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جاتے ہیں اور کس وادی میں بھی اترتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ان کا سارا عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوں کا اجر۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ، اور نہ طے کرتے کسی وادی کو مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ صلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ بہترین ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ سمجھ حاصل کر سکے دین میں، اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں سے جو آس پاس ہیں تمہارے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
المتقین، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔